اچھا میرے صاحب دیکھیں نا، ہمارے یہاں جو ہم مسلم علم کلام کو ہم خاص طور پر دیکھتے ہیں، اور یہ باقی مذاہب میں بھی یہ چیز نظر آتی ہے، جب انہوں نے فلسفہ یا عقل کے اوزار کو لے کر مذہب کی تعبیر تشریح اور اس کو عقلی بنانے کی کوشش کی، تو خود ان کے اندر سے شدید رد عمل آیا، جس کو ہم صوفیہ کا پورا مکتب کہتے ہیں. یعنی صوفیہ نے کہ بھائی یہ کہاں جا رہے ہو تم، مطلب عقل اور ان کا کیا تعلق. تو اب یہ شیخ اکبر اور باقی جو صوفیہ ابن عربی اور مسیحی اس میں بھی ایسے، تو جو ہم ہسٹری پڑھتے علم کلام یا اس میں مسلمانوں کے ہاں بھی خاص، تو اس میں ایک وجہ یہ بتائی جاتی کہ صوفیہ جو ہے وہ ایک متکلمین کے رد عمل میں سامنے آئے تھے. تو یعنی ان کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ آپ جو اوزار اور ٹولز لے کر مذہب کو ریشنلائز کرنے کی کوشش کر رہے، بات بنتی نہیں ہے. ایسا ہی ہے بھنڈر صاحب؟ یہ بالکل اسی طرح ہے. اور اس چیز کی بڑی مخالفت اقبال نے بھی کی ہے صوفیہ کی اس حوالے سے. وہ کہتا ہے کہ صوفیہ نے اس نقطے کو لے کر عقل کی جو مخالفت کی ہے، اقبال کہتا ہے کہ اس کا کوئی سراغ مذہب کی تاریخ میں نہیں ملتا. وہ مذہب کو الگ کر دیتا ہے صوفیہ سے. کہ مذہب کی تاریخ جو ہے وہ بنیادی طور پر ریشنلزم کی تاریخ ہے، یہ اقبال کہتا ہے. یہ اقبال نے پڑھا تھا وائٹ ہیڈ کی کتاب سے، اس کا حوالہ دیا اقبال، تو اس سے پڑھا تھا اور ظاہر ہے اس کو وہاں پہ جا کے جوڑ دیا. تو یہ چیز بہرحال ہے، یہ رد عمل تصوف میں پایا جاتا ہے، لیکن بہرحال یہ ان کا اپنا اقدام ہے، ان کا اپنا اقبال. مجھے جو حیرت ہوتی ہے خاص کر صوفیہ کے حوالے سے، کہ اگر اس طرح کا کوئی، جتنی بھی فیکلٹیز ہیں وہ انسان کے اندر پائی جاتی ہیں. جو انٹیوشن ہے، جو جس کو وجدان کہتے ہیں، وہ بھی انسان کے اندر پایا جاتا ہے. اب اس کو انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں، یا ہم اگر عقل کا داخلی مشاہدہ کہتے ہیں اس کو، یعنی انٹلیکچوئل انٹیوشن کہتے ہیں، وہ بھی انسان کے اندر پایا جاتا ہے. اچھا، یہ ساری چیزیں جو ایک دوسرے کے ساتھ پائی جاتی ہیں عقل کی سطح پر، لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ جو داخلی مشاہدہ ہے، جو انٹرنل انر انٹیوشن ہے، جو صوفیہ کا انٹیوشن ہے، وہ عقل کے حساب سے باہر کے عقل کے حساب سے محاورہ کس طرح رہ سکتا ہے؟ یہ چیز کا مجھے کچھ اندازہ نہیں، میں اس چیز کو آج تک سمجھ نہیں پایا کہ کیا وہ کوئی التباس ہے، یا کوئی وہمہ ہے، یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہے کہ وہ جو شعوری سطح پر انسان نہیں رہتا. کیونکہ اگر یہ داخلی تجربہ کسی شعوری سطح پر ہوتا ہے تو پھر شعوری سطح پر اس کو ریشنلائز کیا جانا چاہیے کہ وہ کیا ہے. لیکن اگر وہ خود ہی نہیں بتا سکتے کہ یہ کیا ہے، اس پہ کہتے ہیں کہ وہ اس لیے نہیں بتا سکتے کہ وہ جو تجربہ ہے وہ بنیادی طور پر ان آرٹیکولیٹ ہے، مربوط تجربہ نہیں ہے. مختلف مراحل میں مختلف جو سٹیجز آتی ہیں وہ طے کرتے ہیں، لیکن عقل کا تو کام ہی غیر مربوط میں ربط پیدا کرنا. اور اگر عقل وہ ربط اس میں دریافت نہیں کر پاتی تو پھر اس میں عقل کا نقص نہیں ہے، اس میں نقص اس تجربے کا ہے کہ جو تجربہ خود اپنے آپ میں مربوط نہیں ہے. اور یہی وہ اس کو نقص نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اسی طرح ہی ہوتا ہے، مختلف سٹیجز ہوتی ہیں. ایک سٹیج پہلے طے ہو گئی اور پھر وہ ربط درمیان میں ربط کیا، وہ ٹوٹ گیا، پھر کوئی دوسری سٹیج آ گئی، پھر جو لنک ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو عقل کا کام جو ہے، دیکھیں نا، میڈیشن اور امیڈیٹ. ایک چیز امیڈیٹ ہے، یہ جو کہتے ہیں امیڈیٹ انٹیوشن، وہ کہتے ہیں کہ عقل کی فعلیت جو ہے وہ میڈیشن سے شروع ہوتی ہے، یعنی ارتباط سے شروع ہوتی ہے. ربط میں کی بات، ربط میں آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ دوسری چیز کیا. ورنہ دونوں ہی چیزیں اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ ربط میں نہیں آتی تو بے شک وہ ایک دوسرے کو محدود کرتی ہے، لیکن وہ دونوں ہی ایبسٹریکٹ لیول پر رہتی ہے. دونوں کو جاننے کے لیے ان کے درمیان ارتباط ضروری ہے، اور ارتباط درمیان میں ہوگا تو ہمیں ان کے درمیان رشتے کی نوعیت کی سمجھ آئے گی. صورت دے کر تو کوئی صورت نہیں ہے. تو میرا ذاتی میرا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ انٹیوشن کو اس طرح محاورہ کہنا، پھر اس کی صداقت کو یقین رکھنا، یہ ایک irrational غیر عقلی یہ کام ہے، اور اس کو کوئی زیادہ اس کی کوئی پذیرائی نہیں ہے. ہاں، اگر وہ اپنی فعلیت میں خود کو ظاہر کرتا ہے کسی نہ کسی شکل میں تو وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اس کی تفہیم کے لیے ضروری ہے کہ اس کو بیان کیا جائے. جب وہ بیان میں، اب تو صورتحال اس طرح کی ہو چکی ہوئی ہے کہ اب ایک طرف تو ریزن کے قوانین لاگو ہوتے ہیں اور دوسری طرف پھر لنگوسٹک کے قوانین لاگو ہو جاتے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ زبان جو ہے وہ آپ کے تجربات کو بیان نہیں کرتی، وہ آپ کے تجربات کی تشکیل کرتی ہے. یعنی زبان جو ہے
वो ये नहीं है कि सच्चाई पहले से मौजूद है और जुबान में सच्चाई को पेश कर दें, नहीं, जुबान शफाफ मीडियम नहीं है। जुबान जो है वो उस पहले से जो एसेंस ऑफ ट्रुथ है, सच का जौहर है, उसको पेश नहीं करती, बल्कि वो इस तरह का अमल है जुबान का कि वो सच की जब उसको पेश करती है तो वो खुद तशकील कर रही है अपने दाखिली कवानीन के मुताबिक, दाखिली हुकूमत के मुताबिक, उसके अपने कवानीन है, उसमें अल्फाज के बारे जो आपस के रिश्ते हैं, उनके दरमियान कॉन्ट्राडिक्शंस है, उनके दरमियान जो डिफरेंसेस है, ये सारी जुबान के अपने असूल कायदे है। और ये इतनी जो थ्योरी इतनी तश्कील पा चुकी है, खासकर 1915 में जब स्विट्जरलैंड के माहिर लिसानियात फर्डिनेंड डी स्योसन ने जब लेक्चर दिया, उसकी बाद में उसकी मौत के बाद उसके जो शागिर्द थे उन्होंने उस किताब को एक उसके लेक्चर को किताब की शक्ल दी और किताब का नाम रखा कि ए कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स। अच्छा, अब उसमें इतनी खतरनाक किताब है, उसमें एक असूल जो पेश किया गया वो था अंदर को पॉजिटिव टर्म नहीं, और जुबान का एक लफ्ज का दूसरे लफ्ज के साथ जो रिश्ता है वो आर्बिट्रेरी है, कंपल्सरी नहीं है। एक लफ्ज है वो 50 अल्फाज के साथ मिलकर मुख्तलिफ मानी दे सकता है, उसकी मर्जी है। आप अगर अपनी मर्जी से चाहें कि इस लफ्ज को जहां पे रख ले और इससे कहें कि मानी दो, तो मानी नहीं देगा, वो वही देगा जहां उसको उसने फिक्स होना है, वो अपनी मर्जी से नहीं देगा। तो अब ये जो इसकी बुनियाद पर इन्होंने जो ट्रेडिशनल फिलॉसफी थी, जर्मन फिलॉसफी, उसको भी चैलेंज किया, और अगर वो उनको बाकी क्या रह जाता बाकी। अच्छा विनोद साहब, ये आखिर में एक दो जुमला जो है ना वो नेट की वजह से कट गया, ये जो आप आखिरी दो जुमले अभी आपने अदा किए तो जी, इसमें मैंने ये कहा था कि जो जुबान है उसके अंदर वो बताते हैं कि कोई पॉजिटिव टर्म्स नहीं होती हैं, कोई ठीक है, जो एसेंस ऑफ ट्रूथ है जुबान उसको पेश नहीं करती, बल्कि जुबान जो है वो तशकील करती है सच्चाई की, जुबान खुद तशकील करती है, और एक लफ्ज दूसरे लफ्ज के साथ मिलता है, कहाँ किस लफ्ज ने किस लफ्ज के साथ मिलना है ये जुबान खुद तय करती है। अगर मैं चाहूं कि मैं लफ्ज को उठाऊंगा और किसी दूसरी लाइन के अंदर डाल दूं जाके, तो वो मानी नहीं देंगे। मैं अगर कहूं कि हाँ इसको निकाल दूं, वो मानी उसी सूरत में देंगे जब वो जुबान के अपने दाखिली कवानीन के पाबंद। सही, ठीक, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।